الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخر الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی بخشی ہے کہ ان تمام انسانوں میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا. ایمان کی دولت کا مل جانا ہم سب کے لیے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اگر اسی پر برقرار رہے تو انشاءاللہ ہم سب کا جو اصلی گھر ہے، جو اصلی ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو اصلی آرام کی جگہ ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں تک پہنچائیں گے، کیونکہ دنیا کا مقصد ہی یہی ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اگر اس کی صحیح رہبری نہیں ہوتی، اگر اس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی اور اس کو دنیا کی پہچان اور آخرت کی پہچان نہیں کرائی جاتی، دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی اگر پہچان نہیں کرائی جاتی تو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے دین سے غافل ہو کر کے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ زندگی اللہ نے دی ہے اس کو جی لو اچھی طریقے سے. جتنی آرام و آرائش اور راحتوں کی چیز اور تمام تر یہ سامان جتنے جمع کرنے ہو اس دنیا میں جمع کر لو، اور جب موت آئے گی پھر دیکھیں گے. یہ کب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب انسان کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، جب انسان کی پرورش میں کمی ہوتی ہے، کہ جن ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو جب وہ سمجھدار ہوئی اور اچھی اور بری کی تمیز اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت آ چکی تھی، تو اولین فریضہ والدین کا تھا کہ اس بچے کو پیار اور محبت سے سمجھاتے کہ بیٹا تم دنیا میں جو آئے ہو یوں ہی نہیں آئے ہو،
بلکہ اللہ کا ایک مقصد لے کر کے آئے ہو. اور ہمارے گھر میں آ جانا تمہارا یہ بھی کوئی بے خالی مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ کا ضرور مقصد ہے، اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تم ایمان والے گھر میں تم پیدا ہوئے. ورنہ بیٹا اگر تم کسی غیر کے یہاں پیدا ہو جاتے تو کیا حشر ہوتا. یعنی ماں باپ اپنے بچے کو شروع سے اس بات کو ذہن نشین کرا دیں تو وہ بچہ سمجھ جائے گا کہ واقعی میں ہمارے میں اور غیروں میں فرق کیا ہے. ہماری سمجھ بوجھ اور غیروں کی سمجھ بوجھ کے اندر کیا فرق اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اس کو یہ بات بتایا جائے کہ بیٹا تم دنیا کے اندر ایک متعینہ زندگی لے کر کے آئے ہو. تمہاری زندگی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے فکس کر دی ہے کہ تم کو کتنے برس اس دنیا کے اندر سانس لینا ہے. اگر وہ وقت متعینہ پورا ہوتا، مکمل ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے، تم کو فوراً اللہ رب العزت اس دنیا سے اٹھا لیں گے. اس بچے کو بتلایا جائے تاکہ اس بچے کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ طریقے سے، مضبوط طریقے سے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا ہمارا ہمیشہ کی زندگی نہیں. لیکن میرے دوستوں اگر غور کیا جائے کہ یہ سمجھ، یہ بوجھ اگر ماں باپ کے اندر ہی نہ ہو، والدین کے اندر ہی نہ ہو، تو پھر بچوں کو کیا تعلیم آئے گی؟ کوئی تعلیم نہیں آ سکتی. اس لیے کہ بچہ بالکل جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بالکل ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہوا کرتا ہے، بالکل سمپل، کہ اس کاغذ کے اوپر، اس پیپر کے اوپر جس طرح سے ہم قلم چلا دیں تو وہ نقش ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح بچہ بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے کہ وہ ہماری طور طریقے کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو اور ہمارے لب و لہجے کو، ہمارے گفتگو کے انداز کو وہ دیکھتا ہے. جیسے جیسے وہ سمجھدار ہوتا ہے ہمارے ماحول کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اور ابھی اس کے زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر بچے کو ایک سے دو بار کسی چیز کی پہچان کرا دی جائے کہ بیٹا فلاں چیز کو اٹھا لاؤ، تو ابھی اس کا نام پوچھو گے وہ نہیں بتا پائے گا. اگر بعد میں اس کی آپ تشخیص کرو گے نہیں جان پائے گا. لیکن اگر ایک سے دو بار اس چیز کی آپ نے پہچان کرا دی تو بچہ بھلے ہی ابھی اس کی زبان میں اتنی قوت نہ پیدا ہوئی ہو، اتنی صلاحیت نہ آئی ہو اللہ کی طرف سے کہ وہ بول سکے، لیکن وہ سمجھداری کی جو اللہ نے قوت رکھی ہے وہ بچوں کے اندر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم سب کے گھر میں یہ حال ہے. لیکن میرے دوستو کبھی ہم ان چیزوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر کے غور نہیں کیا کہ آیا جس دن بچہ ہمارے گھر کے اندر آیا تھا تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، رونے کے سوا کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اللہ کہ اگر بھوک بھی لگتی تھی تو اپنے کھانے کی چیز کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ روتا تھا، جس کی وجہ سے ماں کو سمجھ میں آتا تھا کہ بچہ میرا بھوکا ہے. لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ ہر بات کو سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے، تو آخر جب وہ سمجھنے لگتا ہے تو ہم نے دینی سمجھ اس کے ذہن میں کیوں نہیں ڈالی؟ تو میرے دوستو ایک ہوتا ہے سکھا دینا، بتا دینا، اور ایک ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے بچوں کو دکھا دینا. اور جو چیز ایک بچہ اس عمل کے ذریعے سے دیکھ کر کے سیکھتا ہے وہ بالکل اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، مضبوطی سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن میرے دوستو جب ماں باپ کے اندر وہ دینی شعور نہیں، وہ سمجھ نہیں، وہ بیداری نہیں، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھی نہیں جانتے، تو اپنے بچے کو کون سی تعلیم دیں گے؟ اپنے بچے کو صرف ایک بینک بیلنس کے طریقے سے اس کو استعمال کریں گے کہ بیٹا تم اس دنیا میں آ گئے ہو، تم یوں ہی نہیں آئے ہو، تم کو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تمہارے لیے ہم کچھ کما رہے ہیں، کچھ بیلنس بنا رہے ہیں، لیکن جب تم بڑے ہو گئے تو تم کو اس سے 4 گنا بنانا ہے. دنیا میں اگر تمہارے ہاتھ میں دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر تم
بڑے انجینئر نہیں بن پائے، بڑے لائر نہیں بن پائے، جج نہیں بن پائے، تو دنیا میں آنے کا مقصد تمہارا بیکار ہے۔ ماں باپ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں اور یہ نہیں ڈالتے کہ بیٹا تم بن جاؤ ڈاکٹر، بن جاؤ انجینئر، بن جاؤ تم سب سے بڑا لائر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مقدم اور سب سے اولین فریضہ مسلمانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ دین پر مکمل عامل ہو۔ کوئی نہیں بتاتا جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں۔ 80% ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں، 80%۔ تب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب بچوں کے احترام کا خیال جب ماں باپ رکھنے لگتے ہیں، تب ماں باپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی۔ جب بچوں کا احترام، کہ بچے بڑے ہو گئے ان کو مار بھی نہیں سکتے، بچے بڑے ہو گئے ان کے ڈانٹ بھی نہیں سکتے، ورنہ الٹا اگر ہمارے پہ زبان چلا دیا تو جو تھوڑی بہت ویلیو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ یعنی ماں باپ بچوں کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کی پچھلی زندگی پر غور کرتے ہیں کیا کمی اور کوتاہی کہاں ہوئی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، دین ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین صحیح معنوں میں سکھا دیا تو پھر ہم کو کسی معاملے میں افسوس کرنا نہیں پڑے گا۔ بچے خود بخود ان چیز کو سیکھتے چلے جائیں گے کہ ماں باپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو کیا ہے، اور اللہ نے ماں باپ کی اہمیت اولاد کی نظر میں کیا رکھی ہے۔ بچے خود سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس بات کو عمل کرتے چلتے چلے جائیں گے۔ لیکن میرے دوست کو ماں باپ اس فکر سے خالی ہو، ماں باپ کے اندر جب یہ بے فکری آئی تو ہمارے معاشرے میں برائیاں بھی عام ہو گئی، بے دینی بھی عام ہو گئی، اور تمام طرح کی برائیوں نے اپنا بسیرا ہمارے معاشرے میں بنا دیا۔ اب اگر کوئی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ماں باپ اگر اپنے بچوں کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان جب اس کو عقل آ جائے تو سمجھو وہی وقت اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کو سمجھ نہیں آئی، دین کی بیداری مسلمانوں کے اندر نہیں پیدا ہوئی تو خدا کی قسم کسی میدان میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ماں باپ دن رات محنتیں کرتے ہیں اپنے اولاد کو اچھا بنانے کے لیے، ان کی مالی حالات درست کرنے کے لیے، ان کے فیوچر کی چیزوں کو سنوارنے کے لیے، لیکن صرف کمی دین میں رہ جاتی ہے کہ جب بچہ کسی لائق بنتا ہے تو دودھ کی مکھی کی طرح ماں باپ کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے اور اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اسی بچے کے اندر دین کی بیداری ہے، دین کا شعور ہے، صحیح سمجھ ہے، تو دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کر لے، کوئی بھی مرتبہ حاصل کر لے اور کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ بن کر رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحتیں کی، جو اپنے امت کو طریقہ بتلایا، طرز بتلایا، تو یہ تمام چیزیں ہم کو جاننی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی۔ اگر ہم اس سے غافل رہے میرے دوستو تو سمجھ لو کہ جو رونا آج کل مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، میرے دوستو افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ غیر قوم آگے نکل جا رہی ہے اپنے بچوں کی تربیت میں۔ کم سے کم ان کو جو بتلایا جاتا ہے کہ بیٹا اس دنیا میں جو کر لو گے تو اگلے آنے والی زندگی، چونکہ ان کے یہاں کئی بار پیدا ہونا ہوتا، کئی جنم ہوا کرتے ہیں، تو وہ ایک چیز کی نصیحت کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر اس جنم میں اچھا کرو گے تو دوسرا جب جنم ہوگا تو وہاں بھی تمہارا اچھا کام ہوگا۔ تو کم سے کم اس ڈر سے وہ لوگ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کو سارا کچھ علم ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ ختم ہونی ہے، اس کے بعد جو زندگی آئے گی
وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، اور اس پہ صرف دو ہی فیصلے ہو سکتے ہیں، یا تو جنت کا یا تو جہنم کا، ہر مسلمان جانتا ہے۔ لیکن غفلت کی چادر اتنی موٹی اس کے سروں پر پڑی ہوئی ہے کہ وہ اتار نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کی دینی تعلیم کا جب سلسلہ آتا ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم میں تو دنیا نظر آتی ہے، لیکن اب دینی تعلیم ہو تو لوگ وہاں قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، مسجدوں کے اندر اگر 1 گھنٹے کی تعلیم رکھی جاتی ہے تو وہاں پر بھی بھیجنے کے لیے بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ذمہ دارانہ جو حیثیت ماں باپ کو ادا کرنی چاہیے وہ بھی نہیں ادا کرتے ہیں، کہ جس طرح ایک بچے کو جب اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تو ماں بہت صبح اٹھ جاتی ہے اور بچے کے لیے توشہ بھی تیار کرتی ہے، اس کے جو یونیفارم ہے اس کو بھی ریڈی کرتی ہے، اگر اس کے شوز گندے ہیں اس کو بھی صاف کرتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے پھر اس کے بعد سکون میں آتی ہے۔ لیکن اگر دینی تعلیم کی بات آئے کہ ہمارے والدین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی یہ اولاد کے قرآن کی تلاوت آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، تو وہاں بھی بیداری نہیں ہوتی ہے، اور اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے جس طرح سے اس فیوچر کو روشن دکھایا جاتا ہے کہ تم کو بہت بڑا آفیسر بننا ہے، وہاں تو دنیا دکھا دی جاتی ہے، اس کے لیے ماں باپ بھی خوب تیاری کرتے ہیں، لیکن جس سے آخرت کو سنورنی ہے 1 گھنٹے کے لیے انسان مانگتا ہے، وہاں اتنی کوتاہی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، شرابوں میں ڈوب چکے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، سمجھا نہیں پا رہے ہیں، بچہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، شراب کے نشے میں آتا ہے، ماں کو مارتا ہے، باپ کو مارتا ہے، گھر میں بہنوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ تمام تر سب ہو رہے ہیں ہمارے ایمان والے بھائیوں کے گھروں میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں نہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارا یہ مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ اگر تم ان کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوئے تو تم بہت خسارے کا سودا کر رہے ہو، بہت گھاٹے کا کام تم کر رہے ہو۔ کیا آج ہم اپنی اولادوں سے کتنی غفلت کے شکار ہیں؟ ہر انسان جانتا ہے، دنیا کی ہر بات سمجھنے کے لیے تیار ہے مسلمان، لیکن دین کی بات کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ یہی ہماری کمیاں ہیں، یہی ہماری کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں، آج جو ہم ساری دنیا میں بے حال نظر آتے ہیں، ساری دنیا میں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے دنیا کے اندر پہچانا، لیکن دین کو ہم پہچاننے کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ بھائی ہمارے زندگی میں دین ہے اور دنیا بھی ہے، تو کتنے حسین طریقے سے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس کے پاس اگر مال و دولت ہے، اس کے پاس اگر عہدے ہیں، تو دین کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر دین نہیں، صرف دنیا ہی کے مراتب کو حاصل کرتا ہے، تو اس کی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی۔ جو کچھ وہ سمجھے گا وہ سب سے بڑی چیز اپنے آپ میں جو اس کا وقار ہے، جو اس کی کرسی ہے اور جو اس کا مرتبہ اور عہدہ ہے، سب کچھ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو، ایک مسلمان اگر کسی عہدے پہ ہوتا ہے، اگر اس کو دینی معاملات میں صحیح اور غلط کی بات اگر تمیز کرنے کی پڑ جائے، تو وہ اپنی کرسی کی لالچ میں ڈوب کر کے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح فیصلہ کیا، اگر ہم نے صحیح راستہ بتایا، تو ہو سکتا ہے مجھے نوکری سے نکال دیا جائے، میری کرسی چھن جائے، یا پھر کیا بات ہے۔ یہی ہے کہ اس اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں دین کو، اس وجہ سے آج ہمارے سامنے مشکلیں کھڑی ہو گئی۔ اور جب ہماری اولاد دیکھ رہیں گے،
ہماری اولاد صحیح معنوں میں تربیت یافتہ رہیں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ماں باپ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کے دروازے کھل جائیں گے اولاد کی طرف سے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں ملتی ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، کہ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاثه، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون کون ہیں؟ الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے والا جب مر جاتا ہے دنیا کے تمام راستے نیکیوں کے بند ہو جاتے ہیں، تو 3 چیزیں مسلسل قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا تو صدقہ جاریہ کا ثواب جب تک کہ وہ چیز قائم رہے گی، اور اس کے ثوابات جو ہیں اللہ رب العزت اس کے روح تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر وہ کسی اعتبار سے عذاب الہی میں مبتلا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اس کو عذاب سے بری کر دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ علم نافع، کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو علم دین کے اندر رہ کر کے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا، کچھ حفاظ بنا کر کے چلا گیا، کچھ عالموں کو بنا کر کے چلا گیا، قرآن اور حدیث کی درس دی، اس طرح کا اگر وہ کام کرتے چلا گیا تو جب تک کہ یہ سلسلہ کہ ایک استاد ہے اس کا شاگرد، پھر وہ کبھی استاد، پھر اس کے شاگرد، یعنی جب تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما کر کے اس کے درجات کو بلند فرماتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد اگر چھوڑ کر کے گیا ہے، نیک اور صالح اولاد اگر چھوڑ کر کے گیا ہے وہ، اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اللہ رب العزت وہ بھی ثواب اس کے بخشنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ان 3 چیزوں میں کون سی چیز انسان تیار کر کے جاتا ہے عمومی طور پر؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے کہ مثلا قوم کے فائدے کے لیے ہم نے کوئی چیز ایسی تیار کر دی کہ ہم اگر مر بھی گئے تب بھی قوم فائدہ اٹھاتی رہے، اس سے وہ نفع اٹھاتی رہے۔ مثلا کیا ہے؟ اللہ نے اگر اطاعت دی، کہیں روڈ ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے بنوا دیا، قوم کے لیے فائدہ ہے۔ کہیں نل کی ضرورت ہے، پانی کی پریشانی ہے، انسان نے پانی کا انتظام کر دیا، صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان پیے گا تو ضرور الحمدللہ کہے گا اور اس کے ثواب میں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی اس طرح جس سے قوم فائدہ اٹھائے، وہ غیر اور اس میں ایمان کا فرق نہیں بلکہ انسانوں کی ضرورت کے لیے اگر کوئی انسان کام کر جاتا ہے دنیا کے اندر کہ آنے والے انسانوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، تو وہ سلسلہ اس کے قبر تک بھی پہنچتا رہے اس کے ثواب۔ اور اسی طرح علم نافع، علم کے کوئی بھی راستے بنا دیے، مثلا مکاتب کو قائم کر دیا، یا اسی طرح جو ہم مدارس کے اندر امداد کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے طالب علموں کے لیے کچھ ہم اپنے صرف خاص سے ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک کہ ان کے لگے ہوئے پیسوں سے اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے، مدارس کے اندر اخراجات پورے ہوتے ہیں اور اس کا پیسہ جس مقصد کے لیے لگایا گیا قیامت تک اللہ رب العزت اس کا ثواب اس تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور نیک اور صالح اولاد کی باری آئی تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بالکل الا ماشاء اللہ
کسی 100 میں اگر ایک بھی بندہ ایسا ہو کہ اپنی نیک اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر گئی ہو کہ وہ بچہ دین پر رہ کر کے اور دنیا کا بھی کام کر رہا ہے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہ کر کے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کی وجہ سے اس دنیا میں آیا، والدین نے میری صحیح تربیت کی، صحیح تعلیم کی، میرے لیے اچھا بندوبست کیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اگر انسان کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، یہ ایسے نیک صالح اولاد ہیں کہ ان کی ثواب کی چیزیں اللہ رب العزت ان کے قبر میں بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اولاد کو کیسا بنا دیا؟ ہر انسان سوچے، ایک دو اولاد تو سب کے ہیں، کیا اپنی اولاد سے یہ امید کر سکتا ہے باپ کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ اولاد اپنی زندگی میں میرے لیے کچھ اچھا کرے گی جس سے میرے لیے کل قیامت کے دن آرام ہو؟ کون ایسا باپ ہے جو اس بات سے یقین رکھتا ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد اس معنوں میں کرے گی، جو نیک بنے گی، تمام برائیوں سے بچ کر کے زندگی گزارے گی اور میرے لیے صدقہ اور خیرات تمام چیزیں کرے گی جس کے فائدہ مرنے کے بعد ہم کو پہنچے؟ بہت کم ہوگی ایسی چیزیں، اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں کی ہے۔ بس یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو ہمارے یہاں معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں کے ماحول میں مر گئے، اچھے سے نہلایا دھلایا، قبر کے اندر گئے، 2-4 قطرے آنسو کے بہا دیے، بوڑھا باپ تھا تو اللہ کا شکر ادا کر دیے کہ بلا تلی میرے سر سے، بہت جھیلا بڈھے کے پیچھے یہ تمام تر باتیں کہہ کر کے دل میں خوش رہ کر کے اس کو قبر کی مٹی میں اتار کر کے اور پھر اس کے بعد اسے تو کچھ آتا نہیں ہے، اسے تو کچھ آتا، حضرت دعا کر دیجیے۔ ارے حضرت کی دعا سے اگر مغفرت ہوتی میرے دوستو، بس یہ ہے کہ اللہ نے دعاؤں کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ او ولد صالح یدعو له، کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گی اس کی دعا کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ امام صاحب سے دعا کرا دو بس تمہارے باپ جو ہے جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں گے۔ دعا ضرور ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن نیک اور صالح کے اولاد سے جو برکتیں ہوتی ہے، اس کے اعمال کا جو درجہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ میٹر برابر چلتا رہتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں۔ حضرت آج دعا کر دیا، آج آرام مل گیا، اور کل کیا ہوگا؟ کل تو ہمارے بچوں کی ایک بار تو بزرگ ولی نے دعا کر دی، کام بن گئی، لیکن اگر نیک اولاد نہیں ہے، وہی اولاد پھر شراب پی رہی ہے، پھر برائی کر رہی ہے، تو پھر اس باپ کو عذاب شروع ہو جائے گا کہ تیری ہی نصیحت کی ہوئی اولاد ہے، کون سے راستے پر چھوڑ کر گیا، پھر عذاب۔ ارے بھائی 40واں کر کے تو آدمی بھول جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 10واں لے لو، 40واں لے لو، برسی لے لو، اور آ کر کے اپنے خاندانوں کو کھلا کر کے پلہ جھاڑ کر کے نکل لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، دین اور شریعت کو جب تک نہیں سمجھو گے تب تک کے رسم و رواج پھنس کر کے اپنے ماں باپ کو اور بھی جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل کر کے آ جاؤ گے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ 40واں 20واں، ارے بھائی ایصال ثواب کا بھی کوئی دن متعین ہوتا ہے، اپنے باپ کو ثواب پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جب تم اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، انہوں نے میرے لیے بہت اچھا کیا، بہت اچھی تربیت، بہت اچھی پرورش کر کے چلے گئے، تو آپ کی تو ڈائریکٹ 40 دن انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ اور 40 دن میں انتظار کرتے ہیں، بڑی دھوم دھام کی پارٹی مسجد کے نام سے، مساجد کے اندر اس سے بڑا شیطان انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ مردے کے نام پر وہ دسترخوان کو سجائے اور پھر نئے کپڑے پہن کر کے اپنے رشتے داروں پر جمائے کہ میرا باپ مر گیا، آؤ خوشی کا کھانا کھا لو۔
یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جن مولویوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ ایک دن کے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو عذاب جو ہے علیم کے طرف دعوت دے کر کے چلے گئے، اور اپنے آپ کے پیٹ اور موٹی رقم فاتحہ ضرور کے پیسے وصول کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ نہایت حماقت کی بات ہے، اور اس سے بڑا جو ہے شیطان انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو میت کے نام پر، مرے ہوئے لوگوں کے نام پر صرف اپنے خاندان والوں کو کھلا کر کے اور خوش کر۔ اصل کھلانا کس کا ہے؟ قرآن کبھی پڑھا، کبھی حدیث پڑھا، کبھی ہم نے اس چیز کو جانا کہ کس کے کھلانے سے ثواب ہوتا ہے؟ ارے بھائی ہمارے یہاں میں نے دیکھا کہ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو فوراً ٹینٹ لگتا ہے، کھانے کے دفتر یہ پڑوسی آ کر کے کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ حضرت کھا رہے ہیں، تمام لوگ کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی کبھی پوچھا کہ میت کے گھر سے آج ہم یہ دبا کے جو کھا رہے ہیں پیٹ کو بھرتے جا رہے ہیں، ارے حق تو پڑوسیوں کا تھا کہ جس گھر میں آج جو ہے ماتم کا ماحول ہے، اس کے گھر سے باپ چلا گیا، اس کے سر سے باپ کا ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ارے ہم کو چاہیے کہ ہم کچھ توشہ لے جا کر کے اس کے گھر میں دیں، اس کے دور دراز کے مہمان آنے والے ہوں ان کو کھلائیں تاکہ اس کا ثواب ہم بھی لے لیں۔ کبھی ہم نے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے دیکھا کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے وہ بیچارے فوراً کرسی کا انتظام اور ٹینٹ کا انتظام، کھانے پینے کی دیکھ چل جاتی ہے، اور ہمارے پڑوسی محلے سب کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے کبھی ہم نے پوچھا کہ شرعی حیثیت کیا رکھتی ہے؟ ہاں یہ ہے، شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ میت جس گھر میں میت ہوئی ہے دور دراز کے آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، اور ہمارے پڑوسی اور قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اگر انتظام کر دے، کیونکہ اس گھر میں ماتم کا ماحول ہے، اس گھر سے ایک ہستی چلی گئی ہے، اور ہم وہاں جا کر کے کھانے کے لیے اچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ دھل کر کے آرام سے کھاتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے شریعت سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ غریبوں کے حق کو اگر پڑوسی کھا لے جائے، اور جب 40واں ہوتا ہے تو ایک غریب بھی نہیں دکھے گا، شاید کوئی انسان جس کے اندر کچھ رمق باقی ہو وہ کر دے۔ محتاجوں کو کھلانا، غریبوں کو کھلانا، مساکین کو کھلانا مردے کو ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پیسوں سے بالکل لیس ہو اور بالکل ڈوبا ہوا ہو اس کے ہم نے پیٹ کو بھرا، وہ تو پہلے سے بھرا ہوا تھا، اس کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ جو بھوکوں چل رہا ہو، جس کے کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہو۔ یہ تمام چیزیں جب ہم انتظام کرائیں گے تب جا کر کے ہمارے مردوں کے تک کچھ پہنچے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم شریعت سیکھیں گے، جب ہم دین سیکھیں گے، اور اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر جائیں گے کہ بیٹا جو کچھ میرا سرمایہ ہے، جو میں نے زندگی 70-80 برس کی میں نے گزاری ہے صرف تمہارے لیے گزاری ہے، تمہارے لیے میں نے محنتیں دیکھی اور تمہاری تربیت کی بھی میں نے کام کیا ہے۔ آج میرا آخری وقت ہے، میرے جانے کے بعد کبھی تم برے راستے پر مت چلنا، تمہارے نیک اعمال ہی میرے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باپ یہ جب نصیحت کر جائے میرے دوستو تو وہ باپ جو ہے جنت کے اونچے درجے پر اللہ رب العزت اس کو پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے لیے جب اللہ رب العزت یعنی میت کے لیے جب اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے تو وہ پوچھے گا کہ اے اللہ یہ مجھے اتنا اونچا درجہ کیسے مل گیا؟ میرے لیے تو کوئی ایسی چیز میں چھوڑ کر کے نہیں آیا تھا، کوئی میرے نیک اعمال بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایک اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر کے آیا ہے جو تیرے لیے صدقے جاریہ کر رہی ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور تیرے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا باپ تھا، اپنی زندگی میں میرے لیے بہت کچھ کیا، آج ہمارے کرنے کا موقع، اس کے لیے کچھ اچھا کرو، اس لیے تیرے اوپر یہ اللہ رب العزت کا انعام ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو اپنے میت کو اور تکلیف میں مت ڈالو، جن کے اب تک کے گزر گئے، اور ہم سب جو ہیں سب باپ ہیں، سب یہ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو مرنے کے بعد اور زیادہ تکلیف میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اپنی اولاد کو اچھا بناؤ، اپنے اولاد کو نیک بناؤ، اور رسم و رواج سے دور ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں باپ کے لیے دعائیں 40 دن 10 دن کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ وہی والا مسئلہ ہوگا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، انسان بھوک سے جان جا رہے ہیں، اس نے کہا 10 دن رک جاؤ، 10 دن بعد تمہیں کھانا دیں گے۔ کتنی حماقت کی بات ہے۔ ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، قبر میں پہنچاتے ہیں، اور
یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت کے درجوں کو حاصل کرے، اور جب 40 دن کا اجر تب تک کہ اچھے سے بھون جاؤ، جہنم کے اندر کباب بنو، 40واں دن جب آئے گا تو ہم اس بھننے میں اور زیادہ گھی ڈال کر کے اس کی آواز آپ کو تیز کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسم و رواج خوب اچھے سے کریں گے اور غریبوں کا ایک نام و نشان نہیں ہوگا، ہم اپنے رشتے داروں کو اچھی سی پارٹی دیں گے۔ یہ سب کر کے میرے باپ جو تم میرے دنیا پر جو احسان کرے ہو، اور اچھے سے گھی تیل ڈال کر کے تم کو میں کباب سے بنواؤں گا۔ یہ انسان سوچ کر کے تیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، شریعت کو سیکھو، شریعت کو سمجھو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اگر یہ طریقہ ہم نے اپنایا تو کل ہم اپنی زندگی کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سی کامیابی؟ مرنے کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے۔ اور اگر نہیں ہوا تو خوب اچھی طرح یاد کر لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے دین، جو میری شریعت کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کر کے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اس کو مردود قرار دے دیا جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر چیز اپنی امت کو سکھلا کر کے گئے، لیکن آج ہم ایسے بالکل اندھے ہو گئے کہ اگر بتائی بھی جاتی تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ بولتے بھائی، لوگ کہیں گے ہم نے 40واں نہیں کیا، ہم نے 30 نہیں کیا، ہم نے 10واں نہیں کیا، تو لگتا ہے فقیر ہے۔ میرے بھائی، جتنا اس میں خرچ کرتے ہو صدقہ جاریہ باپ کے نام سے کر دو، باپ کے نام سے کچھ ایسا کام کر دو جو قیامت تک کے لیے جاری ساری رہنے والا ہو، تاکہ آپ کے باپ کی بھی روح خوش ہو اور کل میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے اپنے بیٹے کے سامنے آئے، بیٹا تو نے بہت بڑی لاج رکھی، بہت بڑے عذاب سے تو نے بچا لیا، کم سے کم اس باپ کو خوشی تو یہ پہنچائے۔ میرے دوستوں، شریعت کو سمجھیں، سیکھیں، اور جو چیز شریعت کو بتاتی ہے اس چیز کو کریں اپنی جانب سے، خاندان کے ڈر سے، رشتے داروں کے ڈر سے اگر کریں گے تو علاوہ مردوں کو تکلیف پہنچانے کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس دنیا کے اندر۔ اس وجہ سے ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، تاکہ کل ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ جب آج ہماری اولاد صحیح ٹریک پر نہیں ہوگی، صحیح راستے پر نہیں ہوگی، تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ اس واسطے ان کو دینی تربیت ہونی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ڈگری دلا دو، شریعت نہیں روکتی ہے، لیکن دین کی سمجھ اور بوجھ اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شریعت یہ سکھاتی ہے، حرام اور حلال، صحیح اور غلط کی تمیز ہونی چاہیے۔ پھر آپ چاہے جج بنا دو، چاہے پی ایم بنا دو، کوئی بھی اولا اپنے بچے کو دلا دو، لیکن دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس کی زندگی بھی کامیاب، اس کے ماں باپ کی بھی زندگی کامیاب، اور اس کے خاندان کی بھی زندگی کامیاب۔ اگر یہ سمجھ بوجھ نہیں میرے دوستوں تو افسوس کے سوا کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب فکر مند ہوں اس بات کو کہ انشاءاللہ رسم و رواج سے بچیں گے، جو شریعت، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلایا جاتا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو علماء کرام ہیں، رابطہ کریں گے، معلوم کریں گے۔ اگر یہ کر کے چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوگی مرنے کے بعد بھی، اور یہ جو زندگی ہوگی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔